اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ منطق ہمارے 20-22 کے قریب اسباق ہو چکے تھے۔ ایک نئے ساتھی نئے طالب علم آئے ہیں تو ان کے واسطے ہم دہرائی کے طور پر بھی اور ان کے واسطے بھی نئے اسباق منطق کا پہلا سبق شروع کرنے لگے ہیں۔ تو یہ یاد رکھیں کہ ہمارے اکثر طور پہ مدارس میں یہ بات عام ہوتی ہے کہ منطق یہ گمراہ کرنے والا علم ہے، حالانکہ گمراہ کرنے والا نہیں ہے بلکہ گمراہی سے بچانے والا علم، گمراہی سے بچانے والا علم۔ میں نہیں کہتا، میں نہیں کہہ رہا۔ حضرت امام غزالی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ من لم یعرف المنطق فلا ثقۃ له فی العلوم، جس کو علم منطق کی پہچان نہیں ہے، فلا ثقۃ له فی العلوم، اس کو علوم میں پختگی نہیں ہے۔ علوم میں پختگی بھائی علوم میں پختگی نہ ہو تو گمراہی کا اندیشہ پھر ہے۔ علوم میں پختگی ہے تو جناب والا گمراہی کا اندیشہ نہیں ہے۔ کم ہوتا ہے۔ سمجھ آ گئی نا بات؟ جی۔ تو اس واسطے یہ بات بالکل بے جا ہے، بجا نہیں کہ جناب والا منطق گمراہی میں ڈالتی ہے۔ دراصل وہی لوگ یہ بات کہتے ہیں جن کو منطق پر عبور نہیں ہوتا، منطق کی معرفت حاصل نہیں ہوتی، وہی یہ کہتے ہیں۔ چلیے پڑھتے ہیں۔ سب سے پہلے یہ بات جانیے، کوئی بھی فن شروع کرنے سے پہلے 3 باتوں کا جاننا ضروری ہے۔ ضروری ہے۔ اس فن کی تعریف، موضوع، غرض۔ موضوع، غرض۔ غرض۔ بعض لوگ غرض و غایت کو ایک ہی شے سمجھتے ہیں، لیکن غرض اور ہے، غایت اور ہے۔ اور ہے۔ بہرحال تعریف، منطق کی تعریف کیا ہے؟ علم بقوانین تعصم مراعاتها الذہن عن الخطأ فی الفکر۔ منطق ایسے قواعد کا جاننا ہے، ایسے قواعد کا جاننا یوں بھی کہہ سکتے ہیں ایسے قواعد کا علم ہے۔ علم کا معنی بھی جاننا ہے، تو ایسے قواعد کا علم ہے جن قواعد کا لحاظ ذہن کو فکری غلطی سے بچائے، فکری غلطی سے بچائے۔ تو ہمارے استاد حضور اشرف العلماء، ان کے پاس کوئی بندہ آیا، اس نے کہا میں نے بھی منطق پڑھی ہے لیکن گمراہی سے بچاتی نہیں، یا جس طرح آپ اس کو صحیح طرح دوسرا کر پاتے ہیں، ہم اس طرح جو ہے اس سے فائدہ نہیں لے پاتے، یا ہمارا جو ذہن ہے خطا فی الفکر سے بچ نہیں پاتا۔ وجہ کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا مراعاتها الذہن بھی ہے، ایک قید یہاں پر مراعاتها الذہن بھی ہے، ذہن کو یعنی وہ قواعد کا پہلے کیا کرنا ہے؟ ان کی رعایت کرنی ہے۔ مراعاتها، ان کی رعایت ذہن کو بچاتی ہے، یعنی ان قواعد کو جاننا تو ہے، قواعد کو جاننے کے بعد جناب والا جب ان کا استعمال نہ کیا جائے، ان قواعد کی رعایت نہ کی جائے، لحاظ نہ کی جائے اور ملحوظ نہ رکھا جائے، تو وہ کیسے ذہن کو فکری غلطی سے بچائیں گے؟ اس واسطے قواعد کو جاننا، پھر قواعد کو جاننے کے بعد ان کا لحاظ کرنا، وہ فکر کو، عقل کو، ذہن کو غلطی سے بچاتے ہیں۔ تو خلاصہ کیا بنا؟ ایسے قواعد کا جاننا جن کی رعایت، جن کا استعمال، جن کا لحاظ ذہن کو فکری غلطی سے بچاتا ہے۔ تو ان قواعد کا نام کیا ہے؟ منطق ہے۔ سمجھ میں آ گئی کہ نہیں؟ اب اس کا موضوع کیا ہے؟ اس کا موضوع ہے بعض کتب میں یوں لکھا ہے معرف و قول شارح، ایک ہی چیز ہے۔ آگے دلیل و حجت، لفظ 2 ہیں، معنی ایک ہے۔ اب یہ تو ہو گیا، لیکن اس کو تھوڑا کھول کے بیان کرتا ہوں۔ وہ معلومات تصوریہ اور معلومات تصدیقیہ، معرف قول اشارے کو آپ کہہ سکتے ہیں معلومات تصوریہ، اور دلیل و حجت کو آپ کہہ سکتے ہیں معلومات تصدیقیہ، جو مجہول تصور اور مجہول تصدیق تک پہنچائیں۔ تو ہمارا موضوع کیا ہے؟ معلوم تصور اور معلوم تصدیق۔ منطق کا موضوع کیا ہے؟ معلوم تصور اور معلوم تصدیق۔ لیکن کب یہ معلوم تصور مجہول تصور تک پہنچائے اور معلوم تصدیق موضوع کب؟ جب معلوم تصدیق مجہول تصدیق تک پہنچائے۔ پہنچانے کا مطلب کیا ہے؟ تھوڑی تفصیل ہے، سنو۔ ہم نے منطق میں حاصل کس کو کرنا ہے؟ معلوم کو، مجہول کو؟ مجہول کو۔ حاصل کرنے کا مطلب ہم نے معلوم کرنا ہے، یعنی معلوم تصور مجہول تک پہنچانے کا مطلب، حاصل کرنے کا مطلب کیا ہے؟ معلوم کرنا، صحیح ہے؟ تو ہم نے حاصل کرنا ہے، پہنچنا ہے، کس تک پہنچنا ہے؟ مجہول تک، یعنی مجہول کو ہم نے معلوم کرنا ہے، اس کو حاصل کرنا ہے۔ تو ہم نے ظاہری بات ہے معلوم کو تو معلوم کرنا نہیں، معلوم کسے کرنا ہے؟ مجہول کو،
اب یہ دیکھنا ہے تصور سے حاصل کرنا ہے، معلوم کرنا ہے، اور تصدیق کو تصدیق سے حاصل ایسا نہیں ہے کہ جناب والا تصدیق کو تصور کو تصدیق سے حاصل کریں، ایسا نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ تصور کسے کہتے ہیں؟ جس میں حکم نہ پایا جائے، تصدیق جس میں حکم پایا پایا جائے۔ جائے۔ ضدیں ہوئیں کہ نہ ہوئیں؟ ضدیں ہیں تو ضد کو ضد سے پہچانا نہیں جائے گا، اس واسطے تصدیق کو تصور سے نہیں، تصور کو تصدیق سے حاصل نہیں معلوم نہیں کیا جائے گا، بلکہ تصور سے تصدیق کو تصدیق سے حاصل کیا جائے گا، یعنی معلوم کیا جائے گا، صحیح ہے؟ تو جب مجہول تصور معلوم تصور سے حاصل ہو تو پھر ہم کہیں گے یہ ہمارا موضوع ہے، اور مجہول تصدیق معلوم تصدیق سے حاصل ہو جائے نا پھر یہ موضوع بنے گا، اگر حاصل نہ ہو پھر یہ موضوع نہیں بنے گا۔ نہیں ہے، یہ بات ذہن میں رکھیں۔ آگے غرض و غایت، کسی چیز میں غور و فکر کرتے وقت ذہن کو غلطی سے بچانا، کسی شے میں غور و فکر کرتے وقت ذہن کو غلطی سے بچانا۔ غلطی سے، غلطی خود غلط ہے، غلط کیا ہے؟ صحیح ہے، لفظ سے غلط ہے، غلط نہیں۔ تو کسی چیز میں آپ غور کر رہے ہیں، فکر کر رہے ہیں، تو ذہن کو، غور فکر کو، عقل کو غلطی سے بچانا یہ ہمارا مقصد ہے، ہماری غرض ہے۔ تو منطق پڑھنے کی غرض کیا ہے؟ تاکہ ہم اگر غور و فکر کریں تو ہمارے عقل میں، ذہن میں غلطی واقع نہ ہو۔ واضح، اس کا پہلا واضح کون ہے وضع کرنے والا؟ سب سے پہلے ارسطو نے اسکندر رومی کے حکم سے اس کو وضع کیا۔ آگے وجہ تسمیہ، منطق کو منطق کیوں کہتے ہیں؟ منطق کو منطق کیوں کہتے ہیں؟ منطق مصدر میمی ہے، اس کا معنی کیا ہے؟ گفتگو کرنا۔ بھائی اس کو منطق کیوں کہتے ہو؟ اس واسطے کہ جو مادہ نطق ہے، منطق میں مادہ کیا ہے؟ نطق کے دو معنی ہیں، نطق ظاہری بھی ہے، نطق باطنی بھی ہے۔ نطق ظاہری کیا ہے؟ تکلم۔ نطق ظاہری کیا ہے؟ تکلم۔ تو نطق ظاہری میں بھی چونکہ منطق جو جاننے والا ہے نا اس کے نطق ظاہری میں بھی نکھار آتا ہے، نطق باطنی میں بھی نکھار آتا ہے۔ نطق ظاہری یعنی تکلم میں، اور جو منطق جانتا ہے اس کے نطق ظاہری میں یعنی تکلم، بول چال میں نکھار اس طرح آتا ہے کہ اس علم کا جاننے والا اس علم کے نہ جاننے والے سے بہترین انداز سے گفتگو کر سکتا ہے۔ جو منطقی ہے وہ بہترین انداز سے گفتگو کر سکتا ہے اس شخص کے مقابلے میں جو منطقی نہیں ہے۔ تو یہ ہے جو ہے اس کا نطق ظاہری یعنی تکلم میں نکھار۔ تو نکھار آیا کہ نہیں؟ تکلم میں، بول چال میں نکھار آیا کہ نہیں؟ آیا۔ چلو جی، تو اور نطق باطنی کیا ہے؟ ادراک، سمجھ، فہم، سمجھ میں آ گئی نا؟ تو نطق باطنی میں نکھار بھائی آتا ہے منطقی کے نطق باطنی میں نکھار آتا ہے۔ اس سے مراد کیا ہے؟ اس سے مراد یہ ہے کہ اس علم کا جاننے والا اشیاء کے حقیقتیں کیا ہیں؟ جنس ہے، جنس اجناس بن گیا، فصل ہے تو فصل سے فصول وغیرہ ہیں، جمع ہے نا؟ تو ایک چیز ہے اس کی جو اجناس ہیں، اس کی فصول ہیں، فصلیں ہیں، جنس وغیرہ ہیں، ان کو بہترین انداز سے ان سے واقف ہوتا ہے۔ جو منطقی ہے وہ اشیاء کے حقائق یعنی اشیاء کی اجناس سے، فصول سے بخوبی واقف ہوتا ہے۔ وہ سمجھتا ہے بھائی یہ اس کی جنس آ گئی، یہ اس کی فصل آ گئی، یہ نوع ہے، یہ خاصہ ہے، یہ عرض عام ہے، ان سے بخوبی طور پر کیا ہوتا ہے؟ واقف ہوتا ہے۔ جبکہ جو غیر منطقی ہے، جو یہ کہتا ہے کہ منطق گمراہ کرتی ہے، اس نے منطق پڑھنا نہیں، سمجھنا نہیں، تو پھر اس نے جناب والا اشیاء کی حقیقتوں کو کیسے پہچاننا ہے؟ یہی وجہ ہوتی ہے کہ منطق کا کتب میں بہت زیادہ دخل ہے۔ جب منطق آتی ہی نہیں پھر وہ چیزوں کو سمجھ نہیں پاتے، پھر بعض اوقات الٹے فتوے بھی چلتے ہیں۔ بات سمجھ آ رہی ہے نا؟ چلو بھائی، اس علم کو علم میزان کا مطلب ترازو، اس علم کو علم میزان بھی کہتے ہیں۔ کیوں؟ اس واسطے کہ اس علم کے ذریعے عقل صحیح اور فاسد میں امتیاز کرتی ہے، موازنہ کرتی ہے۔ صحیح ہو گیا؟ اس علم کے ذریعے عقل کیا کرتی ہے؟ صحیح اور فاسد میں امتیاز کرتی ہے، ہاں فرق کرتی ہے، بھائی یہ صحیح ہے اور یہ غلط ہے۔ سمجھ آ گئی کہ نہیں آئی؟
امام غزالی سے بڑا منطقی کون ہے؟ اگر یہ گمراہ کرتی ہے تو ان کو ہم حجت الاسلام کہتے؟ کبھی نہیں کہتے۔ چلو جی،